کبھی سوچا ہے کہ ایک پوری کی پوری قوم اللہ کے غضب سے بندر میں بدل دی گئی ہو؟ جی ہاں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا واقعہ جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ چلیے آج اس واقعے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال، آخر ایسا کون سا سنگین گناہ ہو سکتا ہے؟ کیا کیا تھا ان لوگوں نے کہ انہیں ایسی عبرت ناک سزا ملی کہ وہ بندر بنا دیے گئے؟ چلیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، وہاں جہاں یہ قوم رہتی تھی اور جہاں سے ان کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ لوگ تھے آئلہ کے، سمندر کے کنارے بسی ہوئی ایک خوشحال قوم۔ ان کی آبادی کوئی 70,000 کے قریب تھی۔ اللہ نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا تھا، ہر طرف ہرے بھرے باغات، نعمتیں ہی نعمتیں، اور ان کا کام سمندر سے مچھلیاں پکڑنا، اسی سے ان کا گھر چلتا تھا اور وہ بڑی شان سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب خوشحالی حد سے بڑھ جائے تو اکثر آزمائش کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا۔ حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن یعنی سبت کے دن وہ لوگ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، یہ دن عبادت کے لیے تھا۔ اب امتحان دیکھیے، پورے ہفتے مچھلیاں اتنی نہیں آتی تھیں جتنی کہ اسی منع کیے گئے دن یعنی ہفتے کو سمندر کے کنارے ڈھیر لگ جاتی۔ سچ میں یہ ایک بہت سخت آزمائش تھی۔ اور بس یہیں سے اس قوم کی بربادی کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ مچھلیوں کا جھومتا ہوا سیلاب ان کی لالچ کو ہوا دے گیا، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑنے نہیں بلکہ اسے دھوکہ دینے کا ایک طریقہ نکال لیا، ایک ایسا فریب جس نے انہیں لے ڈوبا۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں ایک ہیلا، ایک چال ڈال دی۔ پلان کیا تھا سنیے۔ وہ لوگ جمعے کے دن سمندر سے زمین کی طرف گہری نالیاں کھودتے جو آگے جا کر بڑے بڑے حوض یا تالاب میں کھلتی۔ پھر ہفتے کے دن جب مچھلیاں طوفان کی طرح آتی وہ ان نالیوں میں داخل ہو کر ان تالابوں میں پھنس جاتی، اور پھر اتوار کے دن وہ آرام سے جا کر ساری مچھلیاں پکڑ لیتے، اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے کہ دیکھو ہم نے ہفتے کو شکار تھوڑی کیا ہے۔ اس ایک نافرمانی نے پوری قوم کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک گروپ تو وہ تھا جو یہ غلط کام کر رہا تھا یعنی گنہگار، پھر ایک چھوٹا سا گروپ تھا جو انہیں روکتا تھا، سمجھاتا تھا کہ اللہ سے ڈرو، یہ مت کرو، اور ایک تیسرا سب سے بڑا گروپ تھا وہ جو جانتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، دل میں برا بھی سمجھتے تھے لیکن خاموش تھے، کچھ کہتے نہیں۔ اور یہ گناہ چند لوگوں تک نہیں رکا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نافرمانی میں لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ روایات کے مطابق 12,000 لوگ کھلم کھلا اس کام میں شامل ہو گئے۔ 12,000 یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کے خلاف یہ شیطانی چال چلی۔ اور اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے، وہ انجام جہاں ساری نصیحتوں کو، ساری وارننگز کو نظر انداز کر دیا گیا، اور پھر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، بہت ڈرایا اللہ کے عذاب سے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ آخرکار ان کی اس ہٹ دھرمی پر حضرت داؤد علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور ان نافرمانوں کے لیے لعنت کی بد دعا کر دی۔ اور بس پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ قرآن پاک سورۃ البقرہ میں جیسا فرمایا گیا ہے، ان لوگوں سے کہہ دیا گیا کونو قردۃ خاسین، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اس بد دعا اور حکم کا اثر فوراً ہوا۔ اگلے دن ان گناہگاروں میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ بستی میں عجیب خاموشی تھی۔ جب کچھ لوگوں نے ہمت کر کے دیواروں پر چڑھ کر اندر جھانکا تو منظر دیکھ کر ان کی روح کانپ گئی۔ وہ سب کے سب بندروں کی شکلوں میں بدل چکے تھے۔ تو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو بندر بنا دیے گئے تھے، اور باقی لوگوں کا کیا جنہوں نے گناہ نہیں کیا تھا؟ اس کہانی کا آخری حصہ شاید سب سے زیادہ عبرتناک ہے۔ وہ لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے، ان کے پاس آتے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور روتے تھے، لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ صرف 3 دن وہ اس حالت میں زندہ رہے، کچھ کھا نہیں سکے، کچھ پی نہیں سکے، اور تیسرے دن بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ 12 کے 12,000 تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ انجام کیا ہوا باقی لوگوں کا؟ دیکھیے، جو گناہگار تھے وہ تو بندر بن کر ہلاک ہو گئے۔ جو لوگ انہیں برائی سے روکتے تھے، اللہ نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا، انہیں بچا لیا گیا۔ اور وہ تیسرا گروپ جو خاموش رہا تھا، اللہ نے انہیں بھی اس عذاب سے تو بچا لیا۔ تینوں گروپس کا انجام سامنے آ گیا۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس بارے میں سوچتے بھی ہیں، کیا آج دنیا میں جو بندر ہم دیکھتے ہیں وہ انہی لوگوں کی نسل سے ہیں؟ اس سوال کا جواب بالکل صاف اور واضح ہے،
نہیں، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ کسی قوم پر ان کی شکلیں بدل کر عذاب بھیجتا ہے تو ان کی نسل آگے نہیں چلتی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ قوم صرف 3 دن میں پوری کی پوری ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے آج کے بندروں کا ان لوگوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف ایک گزرے ہوئے زمانے کا قصہ نہیں ہے، یہ اصل میں انسانی فطرت، اس کی لالچ اور آزمائش کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کے حکم کو توڑنا اور ہیلا سازی کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ نافرمانی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہی ہوتا ہے۔